السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ورتل القرآن ترتیلا. عروج تلاوت کے عنوان سے منعقد ہونے والی یہ مجلس کا سلسلہ الحمدللہ پچھلے کئی دن سے چل رہا ہے اور ہماری پہنچائی گئی تجوید آپ تک پہنچی اور یقین ہے کہ آپ اب تک کا مکمل تجوید کا جائزہ لے چکے ہوں گے اور بہت حد تک آپ ان تجوید کے قواعد کو یاد بھی کر چکے ہوں گے. ہمارا سلسلہ مخارج حروف سے چل رہا تھا. متعلق مخارج حروف غالباً ہم آپ کو اسی درس میں 13 مخارج بتا چکے تھے. پھر ایک بار اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. منہ کے خالی حصے سے پہلا مخرج مدہ ادا ہوگا. آخر حلق سے 2 حروف حمزہ اور ہا ادا ہوں گے. درمیانی حلق سے عین ہا ادا ہوں گے. ابتدائی حلق سے غین خا ادا ہوں گے. زبان کی جوڑ پجی کے اندر سے قاف، اس کے باہر سے کاف. درمیانی زبان اور اس کی تعلق سے جیم، شین، یا اور یا لین. درمیانی زبانی کے دائیں بائیں کنارے کو اوپر کے داڑوں کو لگانے سے واو. زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے لام، اس کے ذرا نیچے سے نون. لام اور نون کے درمیان سے را. زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ کو لگنے سے تا دال تو. اور زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے کو لگنے سے سا غال غا. اس طرح سے 13 مخارج ہمارے ہوئے. پہلا مخرج منہ کے خالی حصے سے مدہ. دوسرا مخرج حمزہ ہا آخر حلق سے. تیسرا مخرج درمیانی حلق سے عین ہا. چوتھا مخرج ابتدائی حلق سے غین خا. پانچواں مخرج زبان کی جوڑ پرجی کے اندر سے قاف. چھٹا مخرج اس کے باہر سے کاف. درمیانی زبان اور اس کی تعلق سے ساتواں مخرج جیم، شین، یا اور یا لین. آٹھواں مخرج درمیانی زبانی کے دائیں بائیں کنارے کو اوپر کے داڑوں کو لگانے سے واو. نواں مخرج زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے لام. 10واں مخرج لام کے مخرج کے ذرا نیچے سے نون. 11واں مخرج لام اور نون کے درمیانی حصے سے را. 12واں مخرج زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ کو لگنے سے تا دال تو. اور 13واں مخرج زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے سے سا زر زو. ان کے ادائیگی زبان تھوڑی سی باہر کی جانب نظر آنا چاہیے تاکہ حروف کی ادائیگی اچھی طرح سے ہو سکے. 14واں مخرج 14. 14واں مخرج زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کو لگنے سے. اب میں یہاں رکا اس لیے کہ بعض قراء کرام نے کہا کہ زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کی جڑ کو لگنے سے.
بعض قرآ نے کہا کہ زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے درمیانی حصے کو لگنے سے، بعض قرآن نے کہا کہ زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے اوپری حصے کو لگنے سے۔ اب تین باتیں کہاں کرتے بیٹھتے بھائی؟ آپ صرف اتنا کہہ دیجئے زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کو لگنے سے 3 حروف نکلیں گے، ز سین صاد، از اس اس از اس اس۔ آپ کا جی جہاں چاہے آپ زبان وہاں پہ لگا دیجیے، ہے نا؟ زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے جڑ کو لگائیے، درمیانی حصے کو لگائیے، اوپر کے حصے کو لگائیے، جہاں لگ سکتی ہے آپ کو آسانی سے وہاں لگائیے اور وہاں سے نکالیے 3 حروف۔ کون کون؟ ز سین صاد، ز سین صاد، ز سین صاد، ٹھیک ہے؟ یہ ہے مخرج نمبر 14۔ مخرج نمبر 15۔ اب زبان کا معاملہ ختم، اب تک تو زبان سے چلا معاملہ، اب آئے گا ہونٹوں کے ملنے سے۔ ہونٹوں کے ملنے سے آپ کو 2 ہونٹ ہیں، نیچے کا اور اوپر کا، دونوں ملتے ہیں تو آپ کو نکلیں گے 4 چیزیں، حروف 3 اور لین والا واو، اس طرح سے 4 چیزیں نکلیں گی۔ با میم واو، با با، بو بو، بی بی، ما ما، مو مو، می می، وا وا، وی وی، وو وو۔ یہ 3 حروف با میم واو دونوں ہونٹوں کے ملنے سے، اور واو لین بھی وہیں سے نکلتا ہے، جیسے او بیو تیو، یعنی واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو لین ہوگا، تو واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو لین جو ہوگا، لین والا واو بھی یہیں سے نکلے گا، او بیو تو۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، بہت سے قراء کرام نے یہاں پہ تاکید کی ہے کہ واو کی ادائی کے وقت ہونٹوں کو کلی کی طرح سامنے کی جانب بڑھانا چاہیے تاکہ واو لگے کہ واو ادا کرے۔ بہت سے لوگ واو کی ادائیگی میں تھوڑا بے احتیاطی کرتے ہیں، تھوڑا اس کا آپ لحاظ رکھیے، اس کا خیال رکھیے کہ واو ادا ہوتے وقت آپ کے ہونٹ دونوں بھی گول ہونا۔ غنچہ، غنچہ مطلب کلی، جیسے کسی شاعر نے کہا غنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، غنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، ایک تبسم کے لیے تو کھلتا ہے، غنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، ایک تبسم کے لیے تو کھلتا ہے۔ غنچے نے کہا اس چمن میں بابا ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے۔ کیا کہا غنچے نے؟ غنچے نے کہا اس چمن میں بابا ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے۔ تو کلی کا مسکرانا، کلی جب پھول بنتی ہے تو اس کو توڑ لیا جاتا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ کتنی مختصر زندگی ہے جس کو دیکھ کے میرا دل ہل رہا ہے۔ تو خیر، غنچہ کلی کو کہتے ہیں، کلی کی طرح آپ ہونٹ بنائیں گے واو کی ادائیگی کے وقت، ٹھیک ہے؟ تو با میم واو مخرج نمبر 15 مخرج ہے یہ، اور واو لین بھی وہیں سے ادا ہوگا۔ اس طرح سے 15 مخارج ہو گئے۔ 16واں مخرج 16، مخرج نمبر 16، سامنے کے اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ کے تر حصے کو لگنا، تر یعنی بھیگا ہوا حصہ، یا پیٹ، نیچے کے ہونٹ کے پیٹ کو لگنا، سا سا فی فو اف واجا اف اف، ٹھیک ہے؟ تو فا کی ادائیگی ہوگی سامنے کے دانت نیچے کے ہونٹ کے تر حصے کو لگنے سے فا ادا ہوگا، مخرج نمبر 16۔ اور مخرج نمبر 17 آخری مخرج ہے، سب تو نکلے منہ سے، یہ نکلیں گے حضرت ناک سے، غنہ، غنہ ہوگا 17واں مخرج۔ میں آپ کو بتایا تھا مدہ، لین اور غنہ 3 قاعدے مخارج میں شامل ہے، تو مخرج نمبر 17 کوئی حرف نہیں ہے بلکہ غنے کی ادائیگی ہے، اور غنے کی ادائیگی ہوتی ہے ناک کے بانسے سے، ناک کے بانسے سے، ناک کے اندر جو ہڈی اس کو بانسا کہتے ہیں، تو وہاں سے نکلے گا غنہ، ان اما، ہے نا؟ اس کے علاوہ بھی غنے ہوتے ہیں، ادغام میں غنہ ہوتا ہے، اخفا میں غنہ ہوتا ہے، اخلاق میں غنہ ہوتا ہے، تمام غنے ناک کے واسطے سے ہی ادا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ کے 17 مخارج پورے ہوئے۔
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی کا آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ اور بار بار ریپیٹ کر کے میں نے آپ کو سنایا ہے مخارج کو۔ مخارج کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر حرف بدل جائے تو پھر قرآن کی تلاوت بگڑ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ آیت پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ حمدللہ پڑھے آپ تو تعریف کے معنی ہے، حمد پڑھ دیے اس کو، ہا کی بجائے ہا پڑھ دیے۔ حلق کے درمیانی حصے سے ہا ادا ہوتا ہے، حلق کے آخری حصے سے ہا ادا ہوتا ہے۔ اگر اس کو آخری حصے سے ادا کر دیے، حمد کے معنی آگ کے آتے ہیں یا آگ بجھانا آتا ہے، تو کتنی بڑی غلطی ہو جائے گی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہنا چاہ رہے ہیں آپ، ہو جا رہا کیا تمام آگ اللہ کے لیے ہے یا آگ بجھانا اللہ کے لیے ہے۔ تو اس طرح سے معنی میں فرق آتا ہے۔ واللہ علیم خبیر، وہ اللہ ایسا ہے جانتا ہے اور خبر رکھتا ہے۔ آپ اس کو علیم حمزے سے پڑھ دیے تو دردناک ہے کہ معنی آیا تھے۔ درود شریف کا معاملہ ہے، آپ درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی، صاد سے پڑھے آپ تو ہو گئے اس کے معنی اے میرے پروردگار، اے کائنات کے حقیقی مالک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ صلی کے معنی رحمت کے آتے ہیں۔ اب اگر آپ وہ صاد کی بجائے سین پڑھ دیے صلی، اس کے معنی آتے ہیں تلوار کھینچنا۔ تو کتنے معنوں میں فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے حروفوں کی ادائیگی کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے اس کو جاننا، پھر وہ جہاں سے نکلتا ہے اس کو وہیں سے ادا کرنا۔ یہ ہر قاری قرآن کی ذمہ داری ہے، ہر قرآن کی تلاوت کرنے والے کی ذمہ داری ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ قرآن کو تلاوت کرتے وقت حروفوں کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرے، خاص اہتمام کرے، خاص اہتمام کرے۔ قرآن تو پڑھ رہے ہیں ہم، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے اگینسٹ ہم کہنے جا رہے ہیں۔ آپ کی اسی نیت نہیں ہے، آپ نہیں چاہتے، لیکن آپ نے حروفوں کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش یہی کریں کہ قرآن مجید جب پڑھیں گے تو حروفوں کی ادائیگی کا معاملہ بالکل صحیح رکھیے، وہ صحیح ہو جائے گا تو قرآن بہت حد تک آپ صحیح پڑھنے کے قابل ہو گئے۔ تو اسی لیے مخارج کو ابتدا میں آپ کو بتا دیا تاکہ آپ کو زیادہ وقت لیے بغیر مخارج پہ توجہ دینا ہے، مخارج کو یاد کرنا ہے، مخارج کو ان کے حقیقی مقام سے ہی حروفوں کو ادا کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ تو یہاں تک آپ تک ہماری جو بات آپ تک پہنچی ہے، ماشاءاللہ سے بہت کچھ آپ سیکھ چکے ہیں۔ اب آپ کو ہم ایک چھوٹا سا فائدہ بتانے جا رہے ہیں جو مخارج سے ہٹ کے ہے۔ حالانکہ مخارج کے بعد صفات حروف بھی بتا دینا ضروری ہوتا ہے، لیکن ہم ابھی آپ کو صفات حروف نہیں بتا رہے ہیں، کیونکہ جہاں حروف کی ادائیگی میں آپ کو اہتمام کرنا ہے، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کی ادائیگی میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے، اس میں کلیئرٹی پیدا کرنے کے لیے صفات حروف کا جاننا بھی ضروری ہے۔ انشاءاللہ اب روزانہ جب آپ ہمارے ساتھ جڑتے رہیں گے تو ہماری باتیں آپ تک پہنچتے رہے گی، اور ظاہر ہے کہ آپ تک ہماری بات پہنچے گی تو آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے، اس کو یاد کریں گے، اور قرآن کی تلاوت کے دوران میں اس کو آپ استعمال بھی کریں گے، جاری بھی کریں گے۔ تو آج ہم ایک اور قاعدہ آپ کو آگے بتانے جا رہے ہیں، وہ قاعدہ ہے قلقلہ۔ قلقلہ کہتے ہیں ڈبل آواز سے پڑھنا۔ قلقلہ ڈبل آواز سے پڑھے جانے والی چیز کا نام ہے، اور قلقلہ 5 حروفوں پر کیا جاتا ہے۔ وہ 5 حروف کیا ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ قاف، طا، با، جیم، دال، ان کو یاد کر لیجئے۔ ان کا مجموعہ ہے قطب الجد، قطب الجد، قطب الجد۔ یہ 5 حروف جزم والے رہتے ہیں، یا رکنے کی وجہ سے ان پر جزم آ جاتا ہے تو ان پر ڈبل آواز نکلے گی۔
جیسے میں ابتدا میں پڑھا قل هو اللہ احد احد ہے نا، یہ خلخلہ کہلاتا ہے، ڈبل آواز سے پڑھنا۔ سمجھانے کے لیے علماء نے فرمایا ہے کہ دیوار پہ جب ہم بال پھینکتے ہیں تو وہاں ٹک نہیں جاتا، وہ واپس آتا ہے، ایسے ہی واپس آنے والی آواز کو ہم خلخلہ کہتے ہیں۔ گول پتھر ہے، زمین پر پھینکے ایک دم اوپر سے اونچائی سے، تو انہیں بیٹھ کے پھر اٹھ کے بیٹھتا ہے، تو اس کا اٹھنا جو ہے وہ خلخلہ ہے نا۔ کئی طرح سے مثالیں دے کر ہم کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے نا۔ ہمارا حال یہ ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، کسی شاعر نے کہا تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامادی تھا۔ ہم نے کوشش نہیں کی، ہم لاپرواہی میں کوتاہی میں رہے، اور ہمارے ہاتھوں سے ہماری زندگی کے اوقات یوں ہی گزرتے گئے۔ حالانکہ ہمارے پاس کافی وقت ہے، ہم سیکھ سکتے ہیں قرآن مجید کو صحیح تلاوت کرنا، لیکن ہم نے کوتاہی کی۔ اللہ نے ہم پہ فضل فرمایا کہ ہمیں ہدایت دی کہ ہم آپ تک پہنچے، اور آپ کو ہدایت دی کہ آپ ہم تک پہنچے۔ اب یہ سلسلہ چلے گا تو یقین ہے کہ بہت جلد ہم قاری قرآن بن جائیں گے۔ تو میں چل رہا تھا قلقلہ۔ قلقلہ کہتے ہیں ڈبل آواز سے پڑھے جانے والے حروف، وہ ہیں 5 قطب جد، قا قا با جیم دال۔ یہ اس وقت ڈبل آواز سے پڑھے جاتے ہیں جب یہ جزم والے رہتے ہیں یا رکنے کی وجہ سے ان پر جزم آتا ہے نا۔ اور جیسے قل اعوذ برب الفلق، فلق ہے نا، قاف آ گیا یہاں پہ۔ اسی طرح سے وَتَبْ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کسب ہے نا۔ اسی طرح سے یہ 5 قاف قا با جیم دال جب جزم والے رہتے ہیں یا رکنے کی وجہ سے ان پر جزم آ جاتا ہے یا یہ ساکن ہے۔ آپ کو بتایا تھا ہمیں کہ کسی بھی حرف کو اگر جزم ہو تو وہ حرف ساکن کہلاتا ہے، کسی بھی حرف کو تشدید ہو تو وہ حرف مشدد کہلاتا ہے، کسی بھی حرف کو زیر زبر پیش ہو تو وہ حرف متحرک کہلاتا ہے نا۔ متحرک یعنی حرکت والا حرف، مشدد تشدید والا حرف، ساکن جزم والا حرف۔ تو قاف قا با جیم دال قطب جد، یہ 5 حروف جزم والے رہتے ہیں یا جزم والے ہو جاتے ہیں تو ان پر ایک زائد آواز پیدا کرنا چاہیے۔ اب اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ خلخلے کی آواز جو ہے وہ زبر کے قریب ہونا چاہیے، پیش سے دور ہونی چاہیے۔ عموماً لوگ پیش کی طرف جاتے ہیں، پیش کا آواز نکالتے ہیں، جیسے قل هو اللہ احد، نہیں قل هو اللہ احد، زبر کی طرف ہونا چاہیے۔ اور خلخلے کی آواز ایک حرکت نہیں ہونی چاہیے بلکہ آدھی حرکت کے برابر ہونا چاہیے۔ ایک حرکت کا مطلب حرکت ہوگی، وہ حرکت ادا نہیں کریں گے بلکہ آپ آدھی حرکت کی مقدار میں خلخلہ ادا کریں گے۔ اس طرح سے 5 حروف پر خلخلہ ہوگا۔ خلخلہ قاف قا با جیم دال پر ہوگا، اور یہ 5 حروف اس وقت مخلخلہ ہوں گے جن پر خلخلہ کیا جاتا ہے، وہ مخلخلہ حروف کہلاتے ہیں۔ 5 حروف اس وقت مخلخلہ ہوں گے جب یہ ساکن ہوں گے یعنی جزم والے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہماری بات آج یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ سے جو ہے آپ کو مخارج حروف بھی بتا دیے گئے، اور آج ایک چھوٹا سا قاعدہ قلقلہ بھی بتا دیا گیا۔ انشاءاللہ پھر آگے اور آپ کو قواعد بتائے جائیں گے، مگر میری آپ سے بہت ہی دردمندانہ اپیل یہی ہے کہ جو کچھ آج تک آپ نے سنا ہے وہ سیکھنے کے لیے سنا ہے، اور یقیناً آپ سیکھ چکے ہوں گے۔ آج کا درس بھی سیکھ جائیں گے، پھر اگلی ملاقات ہماری آپ سے ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔